ہمارا اپنا آرگینک انٹرنل مسئلہ ہے جس کا ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اس ایونٹ میں, اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ جو تمام وزرائے خارجہ ایس سی او کے پلیٹ فارم کے ممبرز ہیں, ہر ایک کے ساتھ میرا یا پورا بائی لیٹرل ملاقات ہوا یا ون آن ون ملاقات ہوا, اور مجھے ایکسپٹ فار ون تو مجھے یہ بھی موقع ملا کہ ان کی سرزمین پہ جا کے یہ بڑا ضروری تھا ان دا جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ کہ بھارت کی سرزمین پہ نہ صرف میرے چین کا وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوا, روس کا وزیر خارجہ کے ساتھ ایک بہت تفصیلی اور بہت اچھا ملاقات ہوا, اور ساتھ ساتھ جو تمام سینٹرل ایشین ممالک کے وزراء خارجہ موجود تھے ان کے ساتھ بھی ہمارا بائی لیٹرل انٹریکشنز ہوئے. اس لیے کہ یہ جو دس واز دا پروفیشنل کمپوننٹ آف دی ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس, آف دا بائی لیٹرل انگیجمنٹس, ایک جو ایلیمنٹ مسنگ تھا جو عام طور پہ اگر آپ اس قسم کا ایونٹ پہ جاتے ہیں وہ تو آپ کا بائی لیٹرل ملاقات ہوتا ہوسٹ ممالک کے ساتھ, آپ کا بائی لیٹرل کانورسیشنز ود دا ہوسٹ کنٹری. تو ہم نے اصولی طور پہ جانے سے پہلے یہ طے کیا تھا کہ 2019 کے واقعات کی وجہ سے we will not seek a meeting, a bilateral meeting with our Indian counterparts. یہ ہمارا اصولی موقف تھا, یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا جو stated position تھا. It was not us just stating that position, then it was us acting on that position. But just because we don't speak directly or meaningfully with the Indian state, I didn't want to miss the opportunity to engage with the Indian people. اور میرا خیال میں ایک فقدان ہے, اگر ایک بحران ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جس طریقے سے ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا تھا, کلچر ٹو کلچر بات چیت ہوتا تھا, وہ بہت ہی متاثر ہوا ہے for the last, not just from 2019, even from before. تو جو مجھے ایک گولڈن اپرچونٹی اس ٹرپ کے حوالے سے ملا تھا کہ بھارت کے جو سینئر اینکرز ہیں اور جو سینئر پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ مجھے یہ موقع ملا کہ میں بیٹھوں اور ڈائریکٹلی ان کے تھرو مخاطب ہوں بھارت کے عوام کے ساتھ. اور ایک بار پھر وہاں ان انٹرویوز میں بھی ہمارا یہ کوشش تھا کہ ایک میتھ, ایک پرسیپشن, ایک بیانیہ جو مسلمانوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے, کشمیریوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے, پاکستانی کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے, اس کو ڈسپروف کرنے کی کوشش, اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کہ ہم سب دہشت گرد نہیں ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں. ایکچولی ہم وہ لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں, اور اگر اس امن میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2019 کے فیصلے لیے جو ہم سے کسی نہ کسی بہانے پہ یا کسی کی وجہ سے وہ بات چیت آگے نہیں لے کے جا رہے ہیں. اگین آئی تھنک کہ وہ اپرچونٹی ہم سب کو زیادہ لینا چاہیے. ہم تو اپنا میڈیا چینلز پہ جاتے ہیں, مگر پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے سیاسی لیڈرشپ, ایون آر پارلیمنٹیرینز, ہمیں ان کا میڈیا سے تو ضرور انگیج کرنا چاہیے تاکہ یہ مس پرسیپشن جو پاکستان کے بارے میں, پاکستانیوں کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں بنایا جا رہا ہے اس کو ہم کاؤنٹر کر سکتے. تھرو آؤٹ مائی اسٹے ان گوا میں نے یہ پبلکلی بھی ان کا میڈیا میں وہ کنوے کیا ہے کہ ایٹ نو پوائنٹ ان ٹائم وہ مائی ہوسٹ بیڈ ہوسٹ, وہ اچھے ہوسٹ رہے. انہوں نے پورے پروٹوکولز اور پورے رولز کے مطابق ہمیں چلایا, اور ہمارے ذاتی انٹریکشنز میں ایسے کوئی موقع نہیں تھا جہاں میرا جو کاؤنٹر پارٹ تھا ان کو کوئی غلط رویہ ہو یا ایبسولوٹلی پروفیشنلی اس لحاظ سے انہوں نے انگیج کیا. بس افسوس کے ساتھ کہ جاتے ہوئے ہمارا پیٹھ پیچھے جب ہم موجود نہیں تھے جواب دینے کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے اور ایسے جذبات کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کیا گیا جو میرا خیال میں نامناسب تھا. It was an abuse of the chair of the SCO
to sit in front of in the main SCO का जो press room है और आपके पीछे सारे ममालिक के फ्लैग्स भी हो और SCO का नाम भी हो और उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किया गया वो गैर मुनासिब था. It was a violation in my view of the SCO rules. मगर उस इंसिडेंट के अलावा मेरा कंक्लूजन इस ट्रिप के बाद ये था कि जहाँ तक कश्मीर का मसला था, जहाँ तक पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल इश्यूज है और जहाँ तक हमारा मल्टीलैटरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फ्रॉम द SCO टू द SCO कि इन तीनों जो इन दीज थ्री फील्ड्स इट वाज अ प्रोडक्टिव विजिट, इट वाज अ पॉजिटिव विजिट. और आगे जाके हमारे सामने एक तो PM साहब का हेड ऑफ स्टेट का, हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्फ्रेंस होगा उस पर फैसला लेने पड़ेगा कि शिरकत कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कौन से लेवल पे कर रहे हैं. और आगे जाके फिर 2026 और 27 में पाकिस्तान का बारी होगा कि हमें SCO कॉन्फ्रेंस का ये जिम्मेदारी मिलेगा और हमें भी मेज़बानी करना पड़ेगा. एंड इंशाल्लाह ताला जब वो मौका आएगा, मेरा उम्मीद ये है कि विद इन द नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रेसिप्रोकैलिटी के भारत भी उसी अंदाज से SCO के साथ इंगेज करेंगे जैसे मैंने engage किया. वो SCO की हद तक है and I'd like to give the opportunity for anybody to ask me questions as far as the SCO is concerned before I move on to the G20. Thank you. Sir, thank you so very much. First of all, हम appreciate करते हैं the way you are carrying yourself and Pakistan all over the world. मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जिस SCO चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं तो मैंने आपकी वीडियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कायमा कमेटी बराए ख़ारजा उमूर को दौरा भारत के हवाले से ब्रीफ कर रहे थे. उन्होंने कहा कि SCO में जाना पाकिस्तान का मौक़िफ़ ख़ास तौर पर पेश करना था जो कि कश्मीर के मामले पे वो बहुत अहम था. SCO में तमाम वज़राए ख़ारजा से मुलाकात हुई और इस मुलाकात का मौका मिला, वो भी अच्छा मौका था क्योंकि सबसे अलग अलग बात करने का मौका मिल सका. जहाज से मैंने खुद कराची एयरपोर्ट पे इनफैक्ट आई वाज सपोज्ड टू फ्लाई टू इस्लामाबाद, रिफ्यूलिंग के लिए हम स्टॉप हुए थे कराची, मगर मैंने खुद कराची एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके इल्ज़ामात का जवाब दिए. अब फिर ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली जहां अप्रोप्रिएट है हमारा फॉरेन ऑफिस ने भी इस बात पे इंगेज किया. First of all, I would congratulate you कि आपने पाकिस्तान के केस को बहुत बेहतर इनिशिएट किया और particularly terrorism जिस तरह आपका it's very close to your heart because of Shahid Mohtama and otherwise also. I, as a resident of the largest province of Pakistan, Balochistan, when you mentioned Kulbhushan on the Indian soil, that was candid, courageous, and very apt. इसलिए कि इंडियन decent population जिनकी contribution जो उनके taxpayers at their behest and state intervention is being done in my province, or as a consequence of that intervention, some thousands of people have lost their lives. They've been the victim of that terrorism, and Indian populace should know that where their contribution is heading towards. हमें बार बार मेरी सिर्फ आपसे दरख्वास्त है कि आपकी लीडरशिप में जो इंडियन डार्क साइड है as far as terrorism is considered as a tool which is being used against the state of Pakistan and its common populace, it needs to be projected more, it needs to be told as it is. We are not propagating here, but we are just illustrating the facts. मेरी दरख्वास्त आपसे है कि आप यू आर द ग्रैंडसन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसकी इंडिया के साथ एक ट्रेडिशनल आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग ली है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स नैरेटिव. सो वी शुड ऑल कैरी दैट. हमारी सपोर्ट भी आपके साथ है और इस बात को मज़ीद स्ट्रेंथ के साथ करनी चाहिए. उनकी इन्वेस्टमेंट ब्राउंडर भुट्टी में थी. मेरी दरख्वास्त है नेक्स्ट टाइम जब आप जाएँ तो साथ में सरफराज भुट्टी ले आपका बड़ा important point, sir, and I would like to share with you
دین میں جب انٹرویو کر رہا تھا وہ بڑا سینئر جرنلسٹ جو کیمبرج سے ایجوکیٹ، اور جب میں نے کلبھوشن کا ایک فیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے، مطلب آئی وازنٹ ٹرائنگ ٹو اسکور پوائنٹس آف اینی تھنگ، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، بس ذرا اس اسٹیٹ ایکٹر کا آپ جواب دیں۔ جس طریقے سے انٹلیکچوئل جرنلسٹ، کیمبرج ایجوکیٹڈ لوگ بھی جذباتی ہو گئے، اس سے مجھے sort of اندازہ ہوا کہ this is no longer an intellectual debate, it is an emotional debate. And it is very important for us to convey because ان کا ایک بڑا insular, even though there's supposedly a big democracy now اور اتنا زیادہ میڈیا ہے ان کا، they have such an insular environment کہ ان کو کلبھوشن یادو کے بارے میں پتہ نہیں ہے. And this is a very serious violation of our sovereignty. It is a very serious threat to our national security. If a state actor, a Navy commander, a spy employed by the Indian Armed Forces are found within Pakistan soil, اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس ایشو کو اٹھائیں، اس ایشو پہ ہم ہائی لائٹ بھی کریں، مگر ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ او یو مینشن ون اینڈ آئی مینشن another. ہمارا مقصد، ہمارا میسج یہ تھا کہ جو ہمارے مسئلے ہیں ہم ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں، مگر ایسے ہم سے نہ بات کریں کہ سارے برائی یہاں اور آپ کسی قسم کی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں. میرا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس موقع پہ آئے کہ ہم انگیج کر سکتے ہیں، then there's a lot of place for us to engage in a lot of serious issues that we need to address. کہ ہمارا سیکیورٹی کے لیے، آپ کا صوبہ کے لیے، پورا پاکستان کے لیے، مگر خاص طور پہ جو ایڈونچرزم ہو رہا ہے آپ کا صوبہ میں، اور پھر جو بھی ان کے کنسرنز ہوں گے، ہم بھی جینیوئنلی انٹرسٹڈ ہے کہ جو آپ کے جینیوئن کنسرنز ہیں، اگر آپ کہیں گے کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں تو obviously that's not a tangible thing to deal. But when you talk about specific, Pakistan has always been willing to engage and we continue to be willing to. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے آپ کے وہ تو کلیئر ہے، مطلب مجموعی طور پر جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو اس وقت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کو دورہ بھارت کے حوالے سے بریف کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں کے میڈیا پر جا کر وہاں کی عوام تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہم صرف امن چاہتے ہیں، اور پاکستان اور مسلمانوں کو لے کر جو ان کے ذہن میں غلط تاثر ہے اس کو ختم کرنے کی میں نے پوری کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب ایس سی او کی میزبانی کا موقع پاکستان کو ملے گا تو بھارت بھی اسی طرح شرکت کرے گا کہ جیسے ہم نے شرکت کری ہے، اور تمام ایشوز کے اوپر گفتگو کرے گا. وہاں کے صحافی سے جب بات کرتے ہوئے میں نے اندازہ کیا کہ وہ صحافی پڑھا لکھا ہے اور کیمبرج سے گریجویٹ ہے، تو سوال میں نے کلبھوشن کیا ہے جس پر اس کی جانب سے ایسا رد عمل دیا گیا جیسے انہیں کلبھوشن کے معاملے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے. Present at the SCO is particularly concerned about the consequences of the events in Afghanistan. اور اب تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے جب سے ever since the fall of Kabul, اور ان کا اثرات پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، مگر as their neighbor we are experiencing first hand. And the context, the concept of the SCO, of regional integration, of economic, ہمارا جو ویژن ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کروانے چاہتے ہیں. We want to be the access to the warm waters for all these countries in Central Asia that are landlocked. And سب اپنے economic integration چاہتے ہیں, regional economic integration چاہتے ہیں. So Afghanistan is a key peg in that. کہ افغانستان اگر stable ہوگا, secure ہوگا, prosperous ہوگا, تو سب سے پہلے افغانستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. But the next people to benefit will be the people of Pakistan and the neighboring countries. And our transit trade اور اس لحاظ سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. ہم بھی, we are cognizant of that. The Afghans are also cognizant of that.
And this is why we're all very interested in engaging with Afghanistan and trying to, and हमारा नीयत तो यही है कि हम चाहते हैं कि अपने अफगान भाइयों के इश्यूज जो हैं हम एक अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से इनको हल करें. Having said that, everybody has a lot of concerns about the directions that things are going for multiple reasons. एक तो let's start with उनके साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं, जो अफगानिस्तान के resources है, जो उनके अपने funds हैं, they've been unilaterally frozen and usurped by Western countries. After spending decades in Afghanistan, there's a mood amongst not necessarily, if not the Western leadership, but the Western parliaments, the Western politicians, the Western public, that they want to cut their hands and wash their hands and turn their backs on Afghanistan. And the impact of NATO forces leaving that area, that you're also seeing in the form of law and order situation within Pakistan. The security dynamics, the security challenge that they are facing. जो अफगानिस्तान और अफगान के इंटरम हुकूमत से हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम सारी चीज़ें में आपका मदद करना चाहते हैं. हम आपके भाई हैं, आप तरक्की करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, हम तरक्की करेंगे तो आप तरक्की करेंगे. हमारा सिर्फ इतना इशू है कि टीटीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, हमारा कोर इशू है. आप चीन के साथ इंगेज करेंगे, चीन के कुछ कोर इश्यूज है जिसका हम सब ऐसे, मैं समझता हूँ कि ये मेरा कोर इश्यूज है, मैं उतना उनका दिफा करूँगा. तो मेरा उम्मीद होगा, पाकिस्तान के अवाम का उम्मीद होगा कि अगर ये पाकिस्तान का कोर इशू को अफगानिस्तान का इंटरम हुकूमत इतना ही गार्ड करेंगे जैसे वो उतना उनका अपना कोर इश्यूज है. And as far as the question of the security threat emanating out of Afghanistan, that is something that is first affecting us. तो हम तो अभी से उससे मुतासिर हो रहे हैं. But that is something that I remind whoever I engage with that we are the first victims, but खुदा ना खास्ता we won't be the last victims. अगर economic situation इस तरीके से बिगड़ता जाएगा अफगानिस्तान में, रेफ्यूजी एक्सोडस भरता जाएगा इस तरीके से अफगानिस्तान से, और ये सिक्योरिटी थ्रेट जो वहाँ से एमिनेट होता है उसको सीरियसली ना लिया जाए, if it's not taken seriously by their interim government, if it's not taken seriously by the international community, then this is a disaster waiting to happen. Now we have hard facts to speak with our neighbors with. We don't talk about emotions. We have facts that in the 600 days to the lead up to the fall of Kabul, there were a total of 5 terrorist incidents in Pakistan, on Pakistani soil conducted by these groups. 600 days post the fall of Kabul, that number went up to 50. Now this is a genuine concern for us. They are attacking, directly targeting my law enforcement agencies, my armed forces. And इस पे हमारे political consensus across the board है कि there is no compromise. This is the conversation that I have with all my members. I tell you, this is a unique point कि इतना polarized geopolitical environment में अगर आप bilaterally ममालिक के साथ बात करते हो तो every country shares the same concerns. They all want economic stability in Afghanistan, they want women's rights, they want inclusion, and they want the security concerns addressed. आपस में इतना बात नहीं कर रहे हैं. Internationally, we're not coordinating amongst ourselves enough, in my view, on Afghanistan. But bilaterally, जब बात हो, so there's a cognizance about these concerns. But to your point, Senator Saab, जैसे मैं वापस आया SCO से, हमारा बायलैटरल था चीन के साथ, फिर ट्राइलैटरल था चीन अफगानिस्तान के साथ, और फिर मेरा बायलैटरल था इंटरिम गवर्नमेंट के साथ. और जो everybody else must have gone in with the broader agenda
And in an ideal situation, I too have a border agenda. But for these particular interactions, I had a one-point agenda. That Tehreek-e-Taliban Pakistan, BLA, Majid Brigade, all this other alphabet soup of terrorist organizations that are functioning, this was my one-point agenda. کہ اس کو آپ نے ہمارا پیج پہ آ کے we have to address this issue. And I was very clear with my Afghan counterpart that this is the one thing standing in the way of Pakistan-Afghan relations. کیونکہ ایک ایشو حل ہو جاتا ہے then there's nothing that can stop us. ہم پورا دنیا کو مل کے منہ دے سکتے ہیں، مگر جب تک یہ مسئلہ ہمارے درمیان میں رہے گا تو there'll be a lot of space for problems to take place. We are engaged persistently, aggressively, diplomatically with them on this issue, on all fronts. And one thing I will give them is that there is, no one can deny that there's a capacity issue. NATO has up and left from Afghanistan. They don't have a standing army. They don't have a coordinated, synchronized counterterrorism force. یہاں تک کہ ان کے پاس وہ بارڈر فورس نہیں ہے کہ وہ اپنا بارڈر مینیج کرے. اینڈ بارڈر مینجمنٹ سائنس آل اوور دا ورلڈ ول ٹیل یو کہ بارڈر مینیج کرنے کے لیے جو بیسک ایلیمنٹ ہے کہ وہ یک طرفہ مینیج نہیں ہو سکتا ہے، وہ دونوں طرف مینیج ہو. یہ ان کا جینیون مسائلز ہیں. دس آئی ایم ولنگ ٹو appreciate, understand. I have empathy for these issues. What we won't and cannot have empathy for, what we don't have sympathy for, is if there's a lack of will to take on those people and those groups that are a serious threat to us. As far as the comment about Pakistan having dialogue with those groups, that would be a decision for Pakistan. And Pakistan has taken the decision that we've ended the policy of appeasement. There's no room for the policy of appeasement. And وہ لوگ جو ہمارا آئین نہیں مانتے ہیں، جو ہتھیار اٹھاتے ہیں پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف، ان کو ہم we will deal with them with an iron fist. And I have conveyed to my honorable counterparts in no uncertain words کہ there can be no confusion. کہ اس پہ ہم نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. نہ پاکستان کو ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے ان آرگنائزیشنس کا، ان تنظیموں کا مقابلہ کرنے کے لیے. I can't paint you the most perfect picture about the situation, but I'm committed to continuing to engage with the interim government in Afghanistan. I see no other solution other than engagement. but یہ ایک لمبا سفر ہے جو ہمیں ساتھ طے کرنا پڑے گا. اینڈ جیسے یہ ایشو طے ہو جائے تو پاکستان کے کافی مسئلے حل ہو جاتے، ان کے اپنے مسئلے حل ہو جاتے. یہ جو ہمارا SCO ہے، ان کا جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ ان لاک ہو جاتا. So thank you for your question. اس کم عمری میں جو منصب آپ نے سنبھالا ہے اور آپ کی سرگرمیاں سب کے سامنے ہیں، آپ کی میٹنگز بھی، گفتگو بھی، اور اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ایک فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ بزرگی بعقل است نہ بسال، توانگری بدل است نہ بمال. کہتے ہیں کہ بڑا ہونا جو ہے وہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نہ عمر کے ساتھ. اور سخاوت جو ہے وہ مال کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہے بلکہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس عمر میں اس اہم منصب پہ جو آپ کی کارکردگی ہوئی ہے اس کو میں تحصیل کی جگہ سے دیکھتا ہوں اور چلانے تحصیل کا. جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان مصالحت کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے؟ پاکستان کافی دیر سے ہم نہ صرف اس کانٹیکس میں ہر کانٹیکس میں ڈائلاگ کا حامی ہے، انگیجمنٹ کا حامی ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کے حامی ہیں.
اور جب بھی ہمارا ایران کے ساتھ بائیلیٹرل انگیجمنٹس ہو، سعودی عربیہ کے ساتھ بائیلیٹرل انگیجمنٹس ہو، جس کا بھی حکومت ہو، ہر دفعہ اس ٹاپک پہ پاکستان کی طرف سے ایک ایڈوائس، ایک مشورہ اور امید ہی یہی ہے ہمارا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس خاص طور پہ مسلم امہ کے درمیان جو مسئلے ہیں وہ حل ہو. لیکن جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ چین کا ہے. میں خاص طور پہ اپنا جو کاؤنٹر پارٹ اسٹیٹ کاؤنسلر وانگ یی کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ دس از ان اے ٹائم، ایک زمانے میں جب صرف اور صرف ہمیں برا خبر ملتا ہے. ٹی وی آپ کھلتے ہو تو وہ شروع ہوتا ہے برا خبر سے، ختم ہو جاتا ہے. اپالوجیز ٹو مائی میڈیا فرینڈز ان دا روم. مکمل ہو جاتے ہیں تو برا خبر کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں. اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو بڑے بڑے قوتیں ہیں، جو سپر پاورز ہیں، جو ایک زمانے میں ان کا رول تھا، ان کا ایک یارڈ سٹک ہوتا تھا جس سے آپ ان کا کردار کو جج کرتے تھے، وہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ کون امن کے لیے کام کر رہے ہیں، کون لڑائیں کم کر رہے ہیں. وہ سارے قوتیں جو ماضی میں امن کے لیے کوئی کردار ادا کرتے تھے، انفارچونیٹلی ایک انوائرمنٹ ایسے ہوا ہے کہ وہ آپس میں صلح کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو میں تو فارن منسٹر پاکستان ہوں، میں وہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جس طریقے سے ان کو شاید وہ پیس میکنگ کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ ایٹ لیسٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اینڈ ہم خاص طور پہ جب اب ایک جنگ کا ماحول اتنا دیر بعد یورپ میں آ گیا ہے، ان کا جو they're very emotional, they're very upset right now and legitimately so. اس کی وجہ سے ٹینشنز تو بہت اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ فورن منسٹری کا یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جہاں ہائٹن ٹینشنز. اور اس پورا سچویشن میں چین نے ایسے کردار ادا کیا کہ سعودی عربیہ اور ایران کے ڈپلومیٹک جو تعلقات تھے وہ لوئسٹ ایب پہ تھے. میننگ فل انگیجمنٹ نہیں تھا، مشنز ان کے کھلے نہیں تھے. اور اس صورتحال میں میرا خیال میں چین نے اپنے آپ کو نہ صرف سپر پاور ثابت کر دیا مگر پیس میکر ثابت کر دیا. اور جو آنے والے زمانہ ہے، جو نیا دور ہے، اس میں میرا خیال میں جو جنگ کروانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کم جگہ ہوگا اور جو امن قائم والے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ جگہ ہوگا. جیسے یہ اچھا خبر ہمیں ملا، جیسے ہم نے دیکھا کہ چین، سعودی اور ایران کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹس ہوا، اس کے ریپل ایفیکٹس آپ کو پورا مڈل ایسٹ میں نظر آنا شروع ہو گئی، یمن میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور امید ہے کہ جیسے اگر یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ایران اور سعودی تعلقات میں بہتری کی وجہ سے پاکستان پہ بہت اچھا جو اثر ہوگا. I'll start off briefly, then just before I get into the details, then I'll ask our media friends to. Okay. تو جہاں تک G20 کا پورا میٹنگ نہیں تو یہ یوتھ کنونشن، ٹورزم کا جو ایونٹس رکھے گئے تھے آکیوپائڈ کشمیر میں، یقیناً افسوسناک، کنڈیمیبل. جتنے دفعہ ہم کنڈیم کرے وہ کم ہوگا. offensive, obnoxious. مجھ سے اس پہ سوال کیا گیا تھا جب میں بھارت پہ تھا، اور میں نے تب بھی ان کو یہی جواب دیا کہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید بڑا کمال کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں. ان کا ایروگنس جو ہے that is on display for the world to see. کہ بھارت کہہ رہا ہے تو hell with international law, to hell with the United Nations Security Council resolutions. میری مرضی جو میں کروں. وہ شاید خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ کام کر رہے ہیں،
مگر میرا خیال میں ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے. You can't dream of being a superpower by violating international law. You can't aspire to be a superpower by violating UN Security Council resolutions. تو یہ جتنا اپنے انا پہ اور اپنی ضد کی وجہ سے اس قسم کے کام کریں گے اتنا ہی میرا خیال میں وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے. This was an obnoxious effort. مگر آپ نے دیکھا میں نے صرف ایک ہی اتنا ہی سا وعدہ کیا تھا بھارت میں جب مجھ سے پوچھا گیا. بڑے کلیمز نہیں, میں نے صرف اتنا سے ان کو کہا کہ آپ دیکھ لیں گے بھارت will be unable to achieve 100% attendance. اور اس لیے کہ متنازع علاقہ ہے, اس لیے کہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, تو اس گول پہ ناکام رہے ہیں. And they were unable to get, I think it was 60 was the total invite list, کہ وہ 60 جو ان کا ٹارگٹ تھا, جن کو انہوں نے دعوت دیا, everybody didn't attend in person. Some countries made their non-attendance public information. Some countries didn't attend but didn't make their non-attendance public information. Other countries downgraded their attendance to very, very junior levels and attended despite their protest on the issue of Jammu and Kashmir or the issue of a disputed territory. اور میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کوریج کہ اگر آپ نارملسی کو دکھانا چاہ رہے ہو, نارملسی کا پیغام اور ٹورزم کا پیغام بیچنا چاہ رہے ہو جموں کشمیر کے بارے میں, میں نے سارے یونائٹڈ کنگڈم کا, امریکہ کا, فارن پالیسی کا, میں نے سارے یہ جو میڈیا رپورٹس ہے وہ اٹھائے. مجھے ایک نہیں ملا. I could not find one international media report on the conference in Jammu and Kashmir that was confined to tourism. I could not find one international media report on the event in Jammu and Kashmir that was confined to youth affairs. ہر رپورٹ میں متنازع علاقہ کا ذکر ہے, یا 2019 کا ذکر ہے, یا ہیومن رائٹس ابیوسز کا ذکر ہے. تو اگر ان کا مقصد نارملسی کا پیغام تھا اس میں وہ ناکام رہے. اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو بلا کے پوری دنیا مان بھی لیں گے, سارے آ ہی جائیں گے اور ان کو ایک قسم کا سیل ملے گا, وہ بھی نہیں ہوا. جہاں تک آپ کے ایفرٹس ہوں گے, پاکستان کے ایفرٹس ہوں گے, ان کے ایفرٹس ہوں گے, اس کے بارے میں چاہوں گا کہ I can brief you off the record, not on the record, but suffice to say کہ this is something کہ آپ جتنا بھی کنڈیم کریں وہ کم ہوگا. Every crisis provides an opportunity, and اس crisis کا opportunity یہ تھا کہ وہ کشمیر کے عوام جو 2019 سے ان کو بڑا مشکل محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا اپنا ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا جائے, ان کا اپنا ایشو کو میڈیا اٹینشن دلوایا جائے, ان کو وہ موقع ملا کہ ان کو میڈیا اٹینشن, انٹرنیشنل اٹینشن اور انٹرنیشنلائزیشن آف دیئر ایشو, ان کو وہ موقع ملا. دوسرا, آئی ووڈ لائک ٹو پرسنلی تھینک, JKPP کا نمائندگی تو ہے, لیکن میں کشمیر گیا تھا پچھلے 2-3 دن کشمیر میں تھا, جب میں نے سمجھا کہ یہ ساتھ ہو رہا ہے تو ہم بھی ایک ظاہر جہتی کریں. نائک صاحب, ان کا جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے, میں ادھر ایک آئی وینٹ فار اسپیچ ادھر لیجسلیٹو اسمبلی. آپ یہ اگر سینٹ میں کوشش کرتے یا آپ نیشنل اسمبلی میں کوشش کرتے, وی couldn't replicate them all. It was so encouraging, it was so positive, اتنا اچھا پیغام دیا گیا یہ پورا دنیا کہ چلے ادھر پاکستان میں جتنا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, وہاں کشمیر کا موقف تھا. کشمیر کے تمام سیاسی جماعتیں نہ صرف موجود تھے, اپنے جو تقریریں تھے انہوں نے اپنی تقریریں کی, اور ایک اتنا اچھا گڈ فیلنگ کے ساتھ میں وہاں سے نکلا کہ میں نے سمجھا کہ خاص طور پہ ایک نوجوان ہوتے ہوئے کبھی کبھار جس طریقے سے جس قسم کے سیاسی مسئلے ادھر بن جاتے ہیں کافی مایوس کن ہے, مایوسی ہوتے ہیں, لیکن وہ حوصلہ دیکھے, وہ یونٹی دیکھے,
میں بہت خوش بھی تھا اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان کا جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں JKPP مسلم کانفرنس AJKPP PMLN کوئی رہ گیا بھی تو everybody was there and it is a true testament to the unity and the spirit of the Kashmiris. It was very very impressive. And پھر ہم جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے پھر ہم نے جلسہ رکھا اور جو نان پارلیمنٹری پارٹیز جو ہے ہم نے سب مل کے ایک احتجاجی جلسہ بھی رکھا. جہاں تک آن دا ڈیٹیلز آف who went, who didn't go, ہمارا کیا کام تھا, I'm happy to share that with you, but I would request کہ اگر کیمرہ چل رہا ہے ہم کیمرہ کو بند کریں اینڈ میڈیا دوستوں سے ریکویسٹ ہوگا کہ تمام لوگ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کو دورہ بھارت کے حوالے سے بریف کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے جو موقف تھا پاکستان کے معاملات کے اوپر اور کشمیر کے معاملات کے اوپر وہ واضح طور پہ رکھا. تمام وزراء خارجہ سے بہت اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی اور اپنے موقف کو بھی ان کے سامنے پیش کر دیا گیا. 2019 کے بعد اجلاس میں شرکت کرنا کافی مشکل تھا مگر اس میں پہل کری ہے وہ زیادہ اچھا پاکستان کے لیے ہے اور اب امید ہے کہ جس طرح سے بھارت نے اس کی میزبانی کی پاکستان وہاں گیا اسی طرح جب پاکستان کو جب موقع ملے گا تو بھارت یہاں آئے اور اپنے موقف کو بھی پیش کرے تو ہمیں اس پہ بھی خوشی ہوگی. افغانستان کے معاملات میں انہوں نے کہا کہ افغانستان اگر اسٹیبل ہوگا افغانستان کے معاملات اگر اسٹیبل ہوں گے تو یہ فائدہ وہاں کی عوام کو ہی ہوگا کیونکہ دہشت گردی کے معاملے پر ہمارا صرف ایک ہی موقف ہے کہ اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہے جس کے بعد ہی امن قائم ہو سکتا ہے.